جی بیٹھو. یہ اب لگایا نیا جامعہ احمدیہ کا پیچھے اسٹیج کے پیچھے یہ اسکرین اب لگائی ہے. پہلے کیا تھا؟ اتنی لائٹیں بھی لگا دی ہیں شاہ صاحب نے یہاں. اچھا چلا اچھا ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. آج عثمان نوید صاحب تلاوت کرو. السلام علیکم حضور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ اور تیرا رب سب سے زیادہ معزز ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا. انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. خبردار انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا. یقیناً تیرے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. مستنصر احمد صاحب حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلک الصبح حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء فیتحنس فیہ وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزل إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد
ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغتني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة رضي الله عنها بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة واخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. بخاری کتاب بدء الوحی. ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی خوابیں آنے لگی. جو خواب بھی آتی وہ نمود صبح کی طرح روشن اور صحیح نکلتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند تھی اور غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے. آپ کچھ سامان اپنے ہمراہ لے جاتے، جب ختم ہو جاتا تو دوبارہ گھر آ کر کھانے پینے کا سامان لے جاتے. اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. فرشتے نے آپ کو سختی سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. فرشتے نے دوسری مرتبہ دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. تیسری دفعہ فرشتے نے پھر دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا. پڑھو اس حال میں کہ تیرا رب عزت والا اور کرم والا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لرز رہا تھا. اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ کر کہا مجھے کمبل اڑا دو. چنانچہ انہوں نے کمبل اڑا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ جاتی رہی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سارا واقعہ بتایا اور اس خیال کا اظہار کیا کہ میں اپنے متعلق ڈرتا ہوں کہ میں یہ اہم کام کر بھی سکوں گا یا نہیں. اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو خوبیاں معدوم ہو چکی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، ضروریات حقہ میں امداد کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید.